ایک نوجوان کو ابھی نیا نیا لرنر لائسنس ملتا ہے اور وہ فیملی کے لیے کرائے پر کار لینا چاہتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، میں تمہیں کرائے پر کار لینے دوں گا اگر تم اپنے گریڈ بہتر رکھو، بائبل کی تلاوت کرو اور بال ترشواؤ۔ ایک ماہ بعد بیٹا واپس آتا ہے اور کہتا ہے ابو جان کلاس میں میرا رزلٹ بہتر ہو رہا ہے اور ہر رات بائبل بھی پڑھتا ہوں، کیا میں کار لے لوں؟ لیکن تم نے بال تو ترشوائے نہیں۔ اس کا باپ جواب دیتا ہے بیٹا ایک لمحہ توقف کرتا ہے، میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ نوح، موسیٰ، شمسون، داؤد اور ابشالوم کے بال بھی تو لمبے تھے، حتیٰ کہ یسوع کے بال بھی لمبے تھے۔ اس کے باپ نے جواب دیا تم درست کہہ رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے پیدل ہی جاتے تھے۔ یہاں کئی قسم کے مسائل ہیں۔ باپ اور بیٹے کے مخصوص دلائل کو فرق نہ ہوگا کہ بائبل کے چاروں کرداروں کے بال لمبے تھے اور یہ کہ وہ جہاں جاتے تھے پیدل ہی جاتے تھے۔ مذکورہ چاروں میں سے صرف شمسون کے بارے میں شہادت ہے کہ ان کے بال لمبے تھے، کیونکہ یہ حقیقت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے کہ دلائلہ نے اپنے بالوں کے ساتھ لٹیں کاٹی تھی۔ ابشالوم کے بارے میں خصوصاً مذکور ہے کہ ان کے بال لمبے تھے جو ایک درخت میں پھنس گئے، لیکن بائبل کی عبارت سے بس یہی ظاہر ہے کہ ان کا سر درخت میں پھنس گیا تھا۔ الیوشا کے سر پر بال نہ ہونے کا مذاق اڑانے والے ننھے منھے لڑکوں کے ایک بڑے گروہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ لمبے بال ہونا اس وقت عام رواج تھا، لیکن بیٹے کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہ تھی کہ بائبل کے ان کرداروں کے بال واقعی لمبے تھے۔ باپ کا یہ دعویٰ کہ وہ ہر طرف پیدل ہی سفر کرتے تھے بھی زیادہ قابل اعتراض ہے، کیونکہ جب ابشالوم کا سر درخت میں پھنسا تو وہ ایک خچر پر سوار تھے، یسوع گدھے پر سوار ہو کر یروشلم جاتے تھے، اور نوح کی بھی ایک کشتی تھی جس پر سوار ہو کر انہوں نے طوفان سے نجات حاصل کی تھی۔ بیٹے کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ یہ بات قطعی درست ہے کہ وہ موٹر گاڑیوں پر سفر نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں بائبل پر تکیہ کرتے ہیں۔ باپ نے معاہدہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا گاڑی لے سکتا ہے اگر وہ اچھے گریڈ حاصل کرے، ہر شب بائبل پڑھے اور بال کٹوائے۔ امکانی طور پر بیٹے نے معاہدہ قبول کر لیا اور 3 میں سے 2 پر پورا بھی اترا، لیکن تینوں پر پورا نہ اتر سکا۔ معاہدے کی تیسری شرط پر عمل پیرا نہ ہو سکنے پر اس کا بائبل کا حوالہ دراصل ایک غیر موضوع اتھارٹی کا سہارا تھا، کیونکہ بائبل کے کردار جو کچھ بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ان کا ربط اس معاہدے سے بالکل بھی نہ تھا جو باپ اور بیٹے میں فیملی کے لیے کار لینے کے حوالے سے طے پایا تھا۔ قیاساً بیٹا کسی موضوع اتھارٹی کا حوالہ دے سکتا تھا جو اس کے بال نہ ترشوا سکنے کی معاونت کرے، اگرچہ یہ تصور قدرے مشکل ہے کہ یہ اتھارٹی کیا ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال اس نے ایسا نہیں کیا۔ بائبل دوسری مثالوں میں تو ایک موضوع اتھارٹی ہو سکتی ہے، لیکن بیٹے کے پاس اس بات کا جواز بالکل بھی نہ تھا کہ اس نے ادھر سے مثال کیوں دی، اور باپ کو بھی اسی بات کی نشاندہی کرنی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ وہ مبینہ اتھارٹی سے بیٹے کے دعوے سے جواب دعویٰ کی کوشش کرے۔ اکثر ہم اس مغالطے کے مرتکب تب ہوتے ہیں جب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی ایک میدان کا ماہر کسی دوسرے میدان میں بھی ماہر ہوگا، اور کس حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم جائز طور پر توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک پیٹنٹ وکیل کانٹریکٹ لا کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوگا، یا پھر کم از کم ایک عام شخص زیادہ ہی جانتا ہوگا، یا پھر کوئی شخص 2 غیر متعلقہ میدانوں میں بھی ماہر ہو سکتا ہے، جیسے انگریزی ادب اور گھریلو دیکھ بھال میں۔ مثلاً کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو بے شمار چیزوں کے بارے میں بہت سی جانکاری رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ مہارت ایک میدان سے دوسرے میدان تک منتقل ہو، اور ان گنت افراد ایسے بھی ہیں جو کسی ایک میدان میں انتہا کی مہارت رکھتے ہیں جبکہ اس میدان سے باہر یکسر نااہل ہیں۔ اس کے برعکس یہ بات کہ کوئی شخص کسی میدان میں بالکل نااہل ہے یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ اس کا کسی اور میدان میں ماہر ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔